اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ یہ جو آن لائن میں آنے والے سوالات ہیں اس سے پہلے ڈائریکٹ فون کرتے ہیں نا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کس کا کوئی سوال ہے؟ جی بسم اللہ۔ وتر نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا صحیح ہے؟ وتر نماز کے بعد رمضان المبارک میں عام طور پر تہجد کی پابندی ہوتی ہے، الحمدللہ سحری میں اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس کو تہجد کی گارنٹی اور یقین ہے تو وہ وتر تہجد کے بعد پڑھے 11 مہینے، لیکن رمضان المبارک میں وتر تہجد سے پہلے تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسے مقدم وتر کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں اس لیے کیا گیا ہے کہ 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک کے ایک ہی مہینے میں وتر کی جماعت ہوتی ہے، تو تنہا پڑھنے سے جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو وتر پہلے پڑھ لیں، بعد میں آپ رمضان المبارک کی راتوں کے نوافل کا بھی اہتمام کریں، لیکن تنہا۔ احناف کے نزدیک نفل نماز کی جماعت نہیں ہے، سمجھ لیں۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک نفل نماز کی جماعت ہے، جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تراویح کے بعد پھر ایک نماز ہوتی ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ وہاں کا مسلک جو ہے وہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، ان کے نزدیک نفل کی جماعت بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل کی جماعت جائز نہیں ہے، تنہا پڑھ لیں آپ، تہجد بھی سحری میں اٹھ کر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو رمضان کے علاوہ تہجد پڑھنے کی گارنٹی ہو تو اس صورت میں بہتر طریقہ، افضل طریقہ کہ آپ عشاء کی سنت پڑھ کر چلے جائیں، اپنے کام کاج سونے میں مصروف رہیں، تہجد کو جب اٹھیں گے تو تب آپ اپنی تہجد سے فارغ ہو کر وتر پڑھ لیں۔ اگر تہجد کا خطرہ ہو تو وتر پڑھ کر سو جائیں، کیونکہ تہجد سنت اور نفل ہے، وتر واجب ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی سنیے کہ محلے میں بہت سارے حنف کے مسجد ہے اور ایک شافعی مسلک کا بھی مسجد ہے، میرے گھر کے بغل میں شافعی مسلک کا مسجد ہے، کیا میں ادھر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل، اگر گھر کے بازو شافعی مسجد ہے، شافعیوں کی مسجد ہے، شوافی کی مسجد ہے، تو وہاں پر آپ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ شوافی کے نزدیک پہلے شروع ہو جاتا ہے، احناف کے نزدیک دیر سے شروع ہوتا ہے۔ نماز کے شرائط میں سے وقت کا ہونا بھی ایک شرط ہے، تو پھر شوافی کا جو وقت شروع ہوتا ہے عصر میں، اس وقت میں احناف کا وقت شروع نہیں ہوتا، آپ وہ ایک نماز کہیں اور باہر پڑھ لیں۔ جی گھر میں عشاء پڑھتی ہے تو ثنا سبھی ذرا زور سے پڑھ سکتی ہے، سورہ فاتحہ دونوں سورہ سبھی نہیں، گھر میں نفل نماز پڑھتے ہیں کہ فرض نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سری ہی پڑھنا پڑے گا، آواز کو بالکل آہستہ کرنا پڑے گا۔ اتنی آواز مردوں کے لیے اجازت ہے کہ ان کی آواز ان کو سنائی دے، سمجھ نہیں بات، اتنا زور سے نہیں پڑھنا کہ پورا گھر سنائی دے۔ نماز میں تیسری رکعت میں سورہ پڑھتی نا، فرض نماز میں نہیں پڑھتی، فرض نماز میں 2 رکعت میں سورہ فاتحہ میں سورہ پڑھتی، وتر میں 3 رکعت میں سورہ پڑھتی نا، اس کے وجہ وتر میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور ایک سورہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، کون سی نماز میں کیا پڑھنا اور کتنا پڑھنا وہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو وتر کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اصل میں وتر کی 3 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے، 3 بھی جمع ہے یا 2 الگ اور 1 الگ ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس
روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے کیا؟ یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے سوال. لگوا سکتے ہیں انجیکشن روزے کی حالت میں. بخار چڑھ گئی تو لگائیے، سردی ہو رہی ہے تو لگائیے، اور کوئی درد ہے تو آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں. ہاں، روزہ لگ جاتا بول کر طاقت کی انجیکشن لگانا مکروہ ہے. سمجھ میں یہ بات ہے. اور ایک صاحب مجھے بہت اچھا سوال کیے کہ روزے کی حالت میں بے ہوش اگر ہو گئے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ بے ہوش ہو گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، بے ہوش ہو جانے کے بعد اسے ہوش میں لانے کے لیے ناک میں دھواں وغیرہ دیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں یہ بات ہے. اور ایک بالکل اہم مسئلہ ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جیسے رات کو سوتے وقت سر کو تیل لگاتے ہیں، داڑھی کو تیل لگاتے ہیں، تلوے کو تیل لگاتے ہیں، اور ناف میں بمبی وہ جو بولتے ہیں ناف، اس میں بھی تیل ڈالنے کے بڑے فائدے ہیں. میں وہ فائدے کبھی آپ کے سامنے رمضان ہی میں موقع مل جائے تو پیش کروں گا. بڑے فائدے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. اور ناف کی ایک بہت بڑی تاریخ بھی ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. ناف کی ایک بہت بڑی تاریخ بھی ہے جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تاریخ بولے تو ایک واقعہ، ہسٹری جو دوسری کتابوں میں ایسے ہی کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ ہماری اپنی کتابوں میں تفسیر میں ناف کے متعلق بڑی تحقیق آئی ہے. اور ناف کو معمولی نہ سمجھو، ہے وہ بیچ میں ایک عجیب سی چیز، پردے میں داخل ہے. وہ سمجھ میں آئی بات ہے. وہ کیا ہے؟ پردے میں داخل ہے، لیکن اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. تو ناف میں بھی بعض لوگ تیل ڈالتے ہیں، بلکہ سب ڈالنا چاہیے. بہت اچھا عمل ہے. ناف میں تیل ڈالنے سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اب یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ناف میں تیل ڈال سکتے ہیں کیا؟ گرچہ کہ وہ حصہ جو ناف کا ہے پیٹ میں ہے، لیکن اس میں تیل ڈالنے سے تیل پیٹ کو نہیں جاتا. اس لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ میں آئی بات ہے. عورت بغیر محرم کے حج یا عمرہ کر سکتی ہے؟ مودی جی سے پوچھئے، بہت بڑے امام ہیں وہ، فقیہ وقت ہے مودی جی. سمجھ میں یہ بات ہے. ان کو تو علامہ مفتی بولنا چاہیے. انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ عورت اگر تنہا حج کو جانا چاہتی ہے بغیر محرم کے تو جا سکتی ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی شریعت ہے، آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو مداخلت کرنا ہے تو رولز فالو کرنا پڑے گا. داخل ہو جاؤ، دیوبند میں داخلہ لو. آپ چونکہ بڑی شخصیت ہے، آپ کو داخلہ مل جائے گا. ایک 7-8 سال آپ پڑھو، اس کے بعد گہرائی میں اتر کر فقہا کے ساتھ مل کر اختلاف کرو تو نتیجہ نکل جائے گا. بغیر محرم کے عورت کو حج یا عمرہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. عورت کے لیے حج فرض ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے. باپ، شوہر، بیٹا، بھانجا، بھتیجا. بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی اور بولتے ہیں کہ وہ زمانہ خطرے کا زمانہ تھا حضرت. گھوڑے کا زمانہ تھا، گدھے کا زمانہ تھا، پانی کی جہاز اور کشتی کا زمانہ تھا، خطرے کا زمانہ تھا. ارے پیارے، اس زمانے سے زیادہ یہ زمانہ خطرے کا ہے. ایئرپورٹ میں 10-15 آدھا گھنٹہ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تو دوستیاں ہو رہی ہیں. وہ زمانہ خطرے کا ہے کہ یہ زمانہ خطرے کا ہے؟ فلائٹ کی سیٹ طے ہوتی ہے، ان کی سیٹ میں وہی بیٹھیں گے. اگر فلائٹ فل ہو جاتی ہے، کیونکہ آج سفر کرتا رہتا ہے، فلائٹ کی سیٹ طے ہوتی ہے، اس کی سیٹ میں وہی بیٹھنا ہے. اب آزو بازو آ کر بیٹھ گئے تو فتنے کا زمانہ ہے.
گفتگو شروع کرتے ہوئے ہلکی سی ایک پہلے مسکراہٹ پیش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بازو والا مسکرا دیا تو سمجھ جانا کہ زمین نرم ہے، کونی سے کھود سکتے ہیں۔ زمین نرم ہے، کونی سے کھود سکتے ہیں۔ پھر مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے آتا ہے تو ایکسکیوز می کے ساتھ بات کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر گفتگو میں مٹھاس ہو، لذت ہو تو پھر فون نمبر کا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ پھر وہ دوستیاں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ خطرہ اس زمانے میں نہیں، خطرہ اس زمانے میں ہے۔ یہ کون سا امن کا زمانہ ہے؟ ذرا شک آ گیا ایئرپورٹ میں، لے جا کر اندر 8-8 10-10 دن ڈال دیتے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، تو پھر خطرہ وہ زمانے کا ہے کہ یہ زمانے کا ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اسے ان لوگوں کو شریعت فالو کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مکہ دیکھنے کی تڑپ ہے، مدینہ دیکھنے کی تڑپ ہے، الحمدللہ، تو ساتھ میں تمہارے اپنے خاندان میں محرم لوگ بھی تو ہوں گے، تمہارا بھائی بھی تو ہوگا، کوئی غریب ہوگا تو اپنے حج کے ساتھ اس کا بھی حج کرا دو، تمہارا کوئی بھانجا بھی ہوگا، کوئی بھتیجا بھی ہوگا، اپنے حج کے ساتھ اس کا حج کرا دو، تو آپ کو شریعت کے مطابق حج کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، حج کرانے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اچھا، اس سوال کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی، سفر نہیں کر سکتی، اگر سفر کر کے جا کر حج کرتی ہے تو کیا ادا ہو جائے گا؟ تو ادا ہو جائے گا، گناہ کے ساتھ سفر ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ سفر کرنا نہیں ہے، اگر کرتی ہے تو بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن حج کرتی ہے تو ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے یہ، کیا ریپیڈو چلانا جائز ہے؟ کرتے ہیں لوگ سوال، اتنے ہزاروں زندگی کے، نماز کے، وضو کے، غسل کے، نکاح کے اور کتنے کتنے مسائل ہیں، ان تمام میں سے ریپیڈو ہی یاد آیا محترم کو۔ ریپیڈو چلانا جائز ہے اگر حکومت اجازت دیتی ہے، شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریپیڈو کہتے ہیں کیا ایک آدمی کو بٹھا لے کر جانا سکنا جائز ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بکنگ لڑکی چلا رہی ہے تو لڑکی ہی کو بٹھا لے کر جائے، لڑکا چلا رہا ہے تو لڑکے ہی کو بک کیا کرنا، قبول کرے، ورنہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ اس میں عورت بھی بیٹھتی ہے تو کیا کرے، ڈبل میٹر ڈالے، عورت بیٹھتی ہے تو، یعنی تو الٹا اسے بٹھا کر اترنے کے بعد آپ اپنے طرف سے میٹر اس کے ہاتھ دے، کتنی محبت کا سفر گزرا ہے آپ کا، سب دھوکہ ہے، اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ سیلری پر زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ سیلری جو ماہانہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ منتھلی ماہانہ تنخواہ سیلری جو آتی ہے، آ کر کھا پی کر اپنی تمام ضروریات پوری کر کے اسے سیو کرتے رہتے ہیں۔ جنوری سے سیو کرنا شروع کیے، سمجھ میں آئی بات ہے، چلتے چلتے 1 سال گزرنے تک وہ پیسہ زکوٰۃ کے مقدار اور نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ناپاک کپڑوں کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اب میں کہاں بتاؤں آپ کو کیسے دھونا ہے؟ ناپاک کپڑوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں نجاست لگی ہے، پہلے آپ دستی کہاں ہے میری کہاں ہے؟ اب مثال کے طور پر یہاں پر نجاست لگی ہے تو پہلے اسے پکڑ نجاست دھو لیں، اس کے بعد آپ واشنگ مشین میں ڈالیں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، نجس کپڑا، ناپاک کپڑا، دوسرے میل الگ چیز ہوتا ہے، ناپاکی الگ چیز ہوتی ہے، میلے کپڑوں کے ساتھ ملا کر ڈال دیتے ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے کی گندگی نکل کر پانی میں مل جاتی ہے اور اسی پانی سے پورا کپڑا دھل جاتا ہے۔ ہاں، ان تمام کپڑوں کو 3 مرتبہ سے اگر زیادہ کھنگال دیتے ہیں تو تمام کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کیسے ہونا ہے؟ وہی
ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے اور ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ یقین ایک قلبی چیز ہے، جیسا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ بارش نہیں ہوتی تو پھر بارش کی دعا کرنے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے، صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز پڑھنا پڑتا ہے، پھر چادر گھمانا پڑتا ہے، ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا کرنا پڑتا ہے، ساتھ میں اپنے جانوروں کو بھی لے کر جانا، اپنے بچوں کو بھی لے کر جانا، تاکہ بارش جو رکتی ہے وہ بندوں کے گناہوں سے خدا ناراض ہو کر بارش کو روک لیتی ہے۔ اب یہ بچوں کو جانوروں کو لے کر گئے تو اللہ کی رحمت ان پر رحم کرتی ہے۔ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے سب نکلے۔ ایک بچے نے باپ سے پوچھا، ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کی دعا نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، چلو چلو چلو۔ تو ذرا باہر نکلنے کے بعد بچہ کہا کہ ابا تھوڑی دیر رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ سیدھا گھر کو گیا، چھتری اٹھا لے کر آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ ابا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز بارش کی، اب آتے وقت بارش پڑے گی، بھیگ جائیں گے۔ چھتری لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اسی کو یقین کہتے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بچے کے پاس جو یقین تھا، لاکھوں لوگ جمع ہو رہے تھے، ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ بارش کی نماز پڑھنا، بارش کی دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں پر جانوروں پر نظر کر کے رحم کر کے بارش ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو بچہ جاتے ہوئے چھاتا چھتری لے کر جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں یقین۔ تہجد اور صلاۃ الحاجہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعت تہجد پڑھتے ہیں تو اس میں ہی صلاۃ الحاجہ کی نیت کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ 2 رکعت تہجد، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مساجد میں سود کا پیسہ بہت استعمال ہو رہا ہے، رمضان میں سحری اور افطاری کرایا جا رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ لوگ ہر قیامت در گھسیٹ بیر گٹلی یا کبیٹ کا قصہ ہوتا ہے، مسجد کو آ گیا تو حرام مال بھی حلال بن جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھ کر ہیں اگر کسی کے پاس حرام پیسہ ہے تو پھر وہ اپنا پیسہ صدقہ کر دے، لیکن دعوت کے نام پر، سحری کے نام پر، افطاری کے نام پر کسی کو ہرگز مت کھلائے۔ کھلانے کا بھی گناہ ہوگا، بغیر تحقیق کے کھانے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک ذہن میں بات کیا آ گئی، مسجد میں چیز داخل ہوتے ہی حلال ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ مساجد میں EMI پر AC گلاس اور پتھر لگانا جائز ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ EMI جو ہوتا ہے وہ ایک سودی معاہدہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ مسجد ہو یا تمہارا اپنا موبائل ہو یا کوئی بھی ہو، موبائل تک بھی جو چیزیں ملتی ہیں نا، EMI کے ذریعے سے جو چیزیں ملتے ہیں نا، آپ کو رخصت تو ضرور ملتی ہے، لیکن بات جو طے ہوتی ہے وہ شرائط سود پر موقوف ہوتے ہیں۔ میں بہت جلدی ایک شرط بتا دیتا ہوں آپ کو کہ موبائل 1 لاکھ روپے فار ایگزامپل، آپ کے پاس اسپاٹ 1 لاکھ روپے نہیں ہے، آپ ماہانہ 10,000 روپے ادا کرنے کی شرط پر لے رہے ہیں اور EMI کے ذریعے سے لیں گے تو پھر کمپنی کا جو ریٹ ہوتا ہے اسی ریٹ پر بینک بھی آپ کو EMI دیتا ہے، زیادہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں جب زیادہ نہیں ہوتا ہے تو پھر جائز ہونا چاہیے، لیکن اندر کی ایک بات ہے کیا کہ مہینے کو 10,000 روپے بننا، 10 مہینے آپ بننا جو موبائل کی اصل قیمت ہے۔ بائی چانس کسی مہینہ نہ بن سکے تو آپ کو رخصت نہیں ملے گی، آپ پر فائن ڈالا جائے گا۔ جو پیسوں پر فائن پڑتا ہے وہ پیسہ بھی سود میں داخل ہے، معاہدہ ہی اسی شرط پر ہوتا ہے۔ تو تجارت اور معاملات معاہدے پر موقوف ہوتے ہیں، تو معاہدے پر سود کی شرط ہے تو آگے کا مسئلہ بھی سود میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب بھی کچھ نہیں بولتے، کیا بولیں گے امام صاحب؟ بیچارے مجبور و مایوس ہے،
فلسطین کا ماحول بنا رکھے ہیں۔ کیا ایسی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جیسے شوگر بی پی تو ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ میں یہ باتیں؟ ہاں، اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بی پی، آپ کا شوگر آپ کو پریشان کر دے گا، وہ بھی ڈاکٹر کا ایک اچھا ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے، اس کا دل دماغ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ مریض پر نظر کرے، مریض کے مذہب پر نظر نہ رکھے، مریض پر نظر رکھے، مریض کے مذہب پر نظر نہ کرے۔ اگر چاہے گنجائش کی حد تک اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو اس ڈاکٹر کی بات مانے، نہیں چھوٹے سے بہانے، سر کا درد ہے نکو جی روزہ رکھو، نکو یہ 3 ٹائم کھاؤ جی، تم نہ گیس پرابلم ہے جی، تم نہ شوگر ہے جی، کیا کی ہے کدھر کی ہے بول کر بولے تو اس وجہ سے روزے چھوڑنا نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہوگا۔ آخری سوال ہے لیکن بڑا مزیدار ہے۔ میری چکن کی دکان ہے، اچھا دن بھر مصروف رہتا ہوں، کیا 5 وقت کی نماز کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے؟ بابا بابا چکن کی دکان مصروف رہتی ہے، روزے کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا تو بس کیا تراویح پڑھنا پڑے گا؟ کیا 5 وقت کی نماز کے ساتھ روزہ رکھنا کافی ہے؟ یہ سوال آپ لکھے ہیں، یا تراویح بھی پڑھنا؟ تراویح تو پڑھنا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو چکن کی دکان رکھنے کا کیا آفر ہے اس میں؟ اگر ہمیں بول ڈالے آج چکن کے دکان والوں کے لیے تراویح نہیں ہے تو سب چکن کی دکان کھول لیں گے، کاروبار کھولیں گے۔ بالکل غلط ہے یہ۔ چکن کا دکان ہو کہ مٹن کا دکان ہو کہ بیف کا دکان ہو کہ کوتمیر کرے پاک کا دکان ہو، جو بھی دکان ہو، وہ دکان کا بزنس الگ ہے اور آپ کی عبادت الگ ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔